بلکہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ، فرمایا کہ پیارے محبوب آپ یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو دو فرشتے تھے، انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے آگے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین کے اندر خون ریزیاں کرے گا، جو فساد کا سبب بنے گا، جو فساد کرے گا، مولا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے پھر تو کسی اور کو خلیفہ بنا رہا ہے۔ یعنی فرشتوں نے اپنا استحقاق اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مولا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ آیت مبارکہ تھی ایک، اب اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ظاہری اجسام کے لحاظ سے اپنا پہلا خلیفہ مقرر فرمایا، اور اگر بات کی جائے اول خلق کی، سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا گیا، تو پھر اس کے لحاظ سے جو خلیفہ اول ہیں، جو خلیفہ اعظم ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس پہ حدیث شریف پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی کب سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدم ابھی مٹی اور روح کے درمیان تھا، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو نور مبارک تھا وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ بنے۔ ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا اللہ کے حکم سے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ محبوب علیہ السلام کا نور اگر آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آئے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے سجدہ کرنے کا فرشتوں کو، تو میں کہتا ہوں تو پھر معلوم ہوا اسے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بعد میں آپ کی تخلیق کی گئی، آپ کو بعد میں بنایا گیا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا تھا۔ اور اسی اعتبار سے محبوب علیہ السلام اول خلق ہوئے، اور اسی اعتبار سے محبوب علیہ السلام آپ خلیفہ اعظم ہوئے۔ اب جب فرشتے تھے انہوں نے اپنا استحقاق اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مولا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے اپنا استحقاق پیش کیا تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آگے قرآن پاک کے الفاظ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، ہر شے کا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا۔ اب دیکھیے ثم عرضهم علی الملائکہ، جب ہر شے کا علم اور ہر شے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی تو پھر کیا ہوا، جتنی بھی اشیاء تھی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی وہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر پیش کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے فرمایا کہ فرشتو اگر تم سچے ہو تو ان تمام اشیاء کی مجھے خبر دو کہ یہ کیا ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر وہ چیز سکھا دی جو ابھی معدوم تھی،
جس کا بھی وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے ہر چیز وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھا دی. تو پھر میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام اجسام کے لحاظ سے اول ہیں، لیکن جو خلق اول ہیں، جو اول خلق ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام، ان کا کیا عالم ہوگا کہ آدم علیہ السلام بعد میں آ رہے ہیں، آپ کو بعد میں تخلیق کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود اللہ نے آدم کو جو معدوم چیزیں تھیں، جن کا بھی وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے آدم کو وہ سب چیزیں سکھا دی. تو جو آدم سے بھی پہلے نبی تھا، اللہ نے اس نبی کو کیا کچھ سکھایا ہوگا. تو سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو پھر کیا کرو، تم مجھے خبر دو کہ یہ کیا ہے، ان اشیاء کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے عرض کی مولا تیرے لیے پاکی ہے، تو پاک ہے، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، ہمیں تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. ہاں الا علمتنا، الا ما علمتنا، لیکن جو تو نے ہم کو سکھایا وہ بس ہمارے پاس علم ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. اور فرشتوں نے عرض کی انک انت العلیم الحکیم، تو علم والا بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے. یعنی اللہ تو علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، کہ تو نے اگر آدم کو خلیفہ اپنا مقرر کیا ہے تو یہ تیری علمیت کی وجہ سے، تو نے اپنے علم کے لحاظ سے جو کیا بڑا بہتر کیا ہے، اور تو حکمت والا بھی ہے، اس میں جو حکمتیں ہیں وہ بھی تو بہتر جانتا ہے. اب دیکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم ان تمام اشیاء کے نام بتاؤ، شیطان بھی ان میں موجود تھا، شیطان بھی ان میں موجود تھا، لیکن شیطان بھی کوئی نام نہ بتا سکا، حالانکہ وہ فرشتوں کا استاذ تھا اس وقت. یہ تو سجدہ نہ کرنے کے بعد اس پر لعنت کی پٹکار پڑی ہے، نہیں تو اس وقت تو وہ فرشتوں کا سردار تھا. ارے فرشتوں کا سردار ہونے کے باوجود وہ کسی کا بھی جواب نہ دے سکا، کسی اشیاء میں سے کسی شے کا بھی وہ اپنا خبر نہ دے سکا. تو جب شیطان استاد ہو کر کسی شے کا علم نہ رکھ سکا جو اللہ نے آدم کو عطا فرمائی، لیکن آج کوئی شخص اٹھے اور اٹھ کے کہہ دے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام کا علم کم ہے اور شیطان کا علم زیادہ ہے، تو وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اور جس کا یہ عقیدہ بن گیا سمجھو اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا. آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اب جب سب عاجز آگے فرشتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تو ان تمام اشیاء کے ناموں کی خبر دے. تو آدم علیہ السلام نے جب خبر دی فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے جو نام تھے وہ بتا دیے، ان کی خبر دے دی. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کیا میں تم کو کہتا نہیں تھا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں ہر غیب کا جاننے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا؟ اب سنیے گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرمایا کہ پیارے محبوب یاد کیجئے. اچھا اب یہاں ایک بات ہے، اگر یہ کہا جائے کہ محبوب علیہ السلام اس وقت موجود ہی نہیں تھے تو پھر وَإِذْ قُلْنَا اور وَإِذْ کے بعد اذکر مقدر کرنے کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ جو تمام مفسرین نے اس کے بعد اذکر مقدر نکالا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ اے محبوب آپ یاد کیجئے. یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو اس وقت موجود ہو، موقع پر موجود ہو اس کو یاد کروایا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. فرمایا کہ اے پیارے محبوب یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو،
سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا، باقی سب نے سجدہ کر دیا۔ ابا واستکبر، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور منکروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ جب وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا تو خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، بلکہ یہاں ایک پہلے بات سماعت فرمائی۔ اب شیطان تھا جو یہ کیا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، عالم تھا، بہت بڑا علم رکھنے والا تھا، عابد بھی تھا، زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا عابد تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا مرتبہ عطا کر کے پھر بعد میں ذلیل کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اتنا علم تھا کہ فرشتوں کا استاد، اتنا عابد تھا کہ زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، لیکن یہ جو شیطان تھا اس کو اتنا مرتبہ دے کر ذلیل کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ایک سبق دیا اس میں، اور وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق یہ تھا کہ کوئی عالم بن جائے تو تکبر میں نہ آئے، کوئی صوفی اور عابد بن جائے تو تکبر میں نہ آئے، اور جب مسئلہ نبوت کا ہو تو وہاں چوں چاں نہ کرے، بلکہ وہ سمجھ لے کہ نبوت کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ کیونکہ شیطان نے جب سجدہ نہ کیا، ایک تو اللہ کا حکم نہ ماننا، اور دوسرا کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو تسلیم نہ کیا، آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، آپ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو اس میں سبق دیا کہ تکبر میں نہ آ جانا، نہیں تو ہر چیز برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تم جتنے ہی عبادت گزار بن جاؤ، صوفی بن جاؤ، عالم بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ، لیکن مسئلہ نبوت پہ ڈاوا ڈول نہ ہونا، نہیں تو ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی اب تم دونوں جنت میں رہو، اور جنت میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں جہاں سے جی چاہے جو چیز چاہے سیر ہو کے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اسے حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہاں لفظ آیا ظالمین، یہاں لفظ ظالمین ہے جو یہ ظلم سے ہے، اور ظلم کا جو معنی ہے یہاں شرک نہیں ہے، ظلم کا یہاں معنی خطا بار ہے، حد سے بڑھنے والا ہے۔ لہذا جو اس لفظ کا معنی ظلم کر کے اور ظلم کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کرے گا، گویا وہ ایک نبی کو ظالم کہہ رہا ہے، اور جو کسی نبی کو ظالم کہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تب یاد رکھیے گا کہ اگر نبی خود کو لفظ ظالم کے ساتھ یاد کرے تو یہ اس کی عاجزی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر اللہ رب العزت خود کسی نبی کے لیے لفظ ظلم استعمال فرمائے تو وہ مالک حقیقی ہے۔ کسی عام بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی نبی یا کسی ولی کے لیے ظلم کا لفظ استعمال کرے۔ تو بہرحال فرمایا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب یہاں بڑی کیلو کال کی جاتی ہے، جی وہ درخت کون سا تھا؟ قرآن پاک نے اس کی تصریح بیان نہیں کی کہ وہ درخت کون سا تھا، بس ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ ایک درخت تھا جس کے قریب نہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فرمایا کہ جب وہ دونوں جنت میں گئے تو پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش دی اور ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا کہ جہاں میں سے تھے، جہاں تھے وہ وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، جب ان کو نکلوا دیا درخت کے قریب گئے، انہوں نے پھل کھا لیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا تم اتر جاؤ، اب بعض کے دشمن ہیں، اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ،
اب تم زمین میں ٹھہرو گے ایک مدت تک، یعنی آخری اپنی عمر تک تم وہاں ٹھہرو گے۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے لیکن ہم نے یہ 2-4 آیات رہ گئی، یہ مکمل کر دیں۔ اب یہاں چونکہ آ سکتی ہے یہ بات ذہن میں کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی اس کے اوپر بھی بڑی کیل و کال کی جاتی ہے اور بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا تھا زمین کے اندر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، ارض کا لفظ استعمال کیا کہ میں زمین کے اندر اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ تو اب جنت میں جانے کا کیا مقصد تھا؟ جنت میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد آدم کو یہ سبق دے رہا تھا کہ شیطان کہیں بھی آ کے وار کر سکتا ہے، شیطان کہیں بھی آ کے وار کر سکتا ہے، اس کے وار سے بچنا ہے۔ یہ نہیں کہنا میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، جتنے مرضی متقی پرہیزگار بن جائے نبوت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آدم نبی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے اب یہ سبق تھا اولاد آدم کے لیے، اور ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے ارادہ۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ منشا الہی کیا تھی؟ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ آدم درخت کے قریب جائے، درخت کے پھل کھائے، پھر بعد میں اس کو میں زمین پر بھیجوں تاکہ یہ زمین پر میرا خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اب جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو کیا ہوا؟ پھر آپ وہ سارا معاملہ جانتے ہیں کہ جو ہوا، جو ہم نے جمعے کے اندر بھی بیان کیا کہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی، تو توبہ کا ذکر اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو بس اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ کیوں؟ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ اللہ تواب بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ کون سے الفاظ سکھائے تھے؟ یہ ہم نے جمعہ کے اندر تفصیل سے پڑھا ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کا وسیلہ تھا۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ آدم کو سکھایا، آدم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا کہ اترو تم سب کے سب سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، آخری آیات، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا اب تم زمین پر اتر جاؤ، جب تم زمین پر اترو گے تو تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور آپ کی پشت کے اندر جو اولاد ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم زمین پہ جا رہے ہو، جب میری ہدایت آ گئی میری ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ اب اللہ کی ہدایت کون تھا؟ تو حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ المورد الربی کے اندر لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے اس ہدایت سے مراد محبوب علیہ السلام کی ذات ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب جب تمہارے پاس آئے تم نے میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے۔ اب جس نے میرے محبوب کی پیروی کر لی نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ اور فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ہدایت کا انکار کر دیا، منکر ہو گئے، تکذیب کی، فرمایا اولئک اصحاب النار، فرمایا یہ جہنم والے ہیں اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔